ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، گفتگو کریں گے، وہ لیلۃ القدر کا ٹاپک ہے۔ عربی زبان میں لیلہ کا لفظ رات کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قدر کا لفظ تقدیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ لماذا سمیت هذه اللیلہ بلیلۃ القدر، اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جس چیز کے بارے میں آپ گفتگو کرتے ہیں ضروری ہے کہ اس کو ڈیفائن کرے، ڈیفینیشن کرے، تعریف اس کے کرے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر تو معروف ہے کہ یہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں اس رات کے بارے میں بات کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن مجید تو 23 سال میں نازل ہوئے ہیں، تو کیا مطلب کہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی طور پر قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات پورا نازل کیا، پھر جہاں پر نازل کیا وہاں سے تھوڑا تھوڑا حوادث اور وقائع کے مطابق کچھ آیات رسول اللہ علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی، لیکن پوری رات میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے نازل، کیونکہ قرآن مجید کی مختلف تنزلات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو یہ نام کیوں رکھا گیا، یہ نام کیوں دیا گیا؟ تو اس کے کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلا سبب جو علماء نے ذکر کیا ہے، لأنه نزل فیہا کتاب ذو قدر، کیونکہ اس رات میں قدر والا اور احترام والی کتاب نازل ہوئے ہے جو قرآن ہے، اس کو اس لیے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قدر بمعنی احترام، جیسے ہم کہتے ہیں نا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عزت نہیں کی جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق عزت ہے۔ بواسطہ ملک ذی قدر، اور قرآن مجید اس فرشتے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ وہ فرشتہ بھی قدر والا ہے، جو کہ جبریل ہے۔ نزل به الروح الامین علی قلبک، روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا اور آپ کے دل کے اوپر۔ علی رسول ذی قدر، قرآن بھی قدر والی کتاب ہے اور جبریل بھی قدر والا رسول ہے، اور محمد علیہ السلام جن کے دل کے اوپر یہ قرآن نازل ہوئے وہ بھی قدر والا ہے۔ لأمت ذات قدر، اور لیلۃ القدر کو اس لیے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ جو قرآن قدر والی کتاب ہے، جو محمد علیہ السلام قدر والا رسول ہے، عزت والا رسول ہے، اور یہ امت بھی عزت والی امت ہے۔ تو یہ امت اتنی عزت والی امت ہے نا کہ اس امت کی ایک خصوصیت ہے، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے کہ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اللہ نے ان سے یہ بات کی تھی کہ میں محمد علیہ السلام کی امت کی یہ خصوصیت رکھتا ہوں کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ امت نیکی کی دعوت دیتی ہے اور برائی سے لوگوں کو روکتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب اجعلھا امتی، اس امت کو مجھے دے دے، یہ اتنی بہترین امت ہے، قدر والی امت ہے۔ تو لیلۃ القدر کو اس لیے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ اس میں جو عزت والی کتاب، عزت والے رسول پر عزت دار امت اور محترم امت کے لیے کتاب نازل ہوئی ہے۔ تو یہ پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو اس لیے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے لأنه من أتى فيها بفعل الطاعات صار ذا قدر وشرف عند اللہ، جو شخص پل اور جتنا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو آپ کے لیے وہ اجر اللہ اپنی مشیت اور ارادے کے مطابق آپ کے لیے وہ اجر بڑھاتا ہے۔ تو اس رات میں عبادت، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو انسان اس رات میں عبادت کرے وہ اللہ کے ہاں بڑا قدر والا بن جاتا ہے، یہ شخص شرف والا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے آنکھوں میں جو شخص گر گیا ہے نا، بعض لوگ اللہ تعالیٰ
کے آنکھوں میں گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے بڑے عزت والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے آنکھوں میں کوئی شے نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آنکھوں میں معظم بنے، وہ ایک عالم پرانے زمانے میں اپنے دوستوں سے نہیں ملتا تھا، کہتے ہیں میں جب اپنے دوستوں سے ملتا ہوں تو میں تکبر کرتا ہوں ان کے سامنے۔ کبھی وہ ایک دوسرے دوست سے ملتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ میں آپ سے بڑا ہوں اور تکبر کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی آنکھوں میں گرتا ہے، تو وہ اس لیے نہیں ملتا تھا کہ میں اللہ کی آنکھوں کے سامنے نہ گروں، اللہ کی نظروں میں نہ گروں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظروں میں معظم بنے تو آپ لیلۃ القدر کو عبادت کریں، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا سبب یہ ہے وقیل لیلۃ القدر یعنی لیلۃ الضیق، اور بعض علماء نے کہا کہ قدر تنگی کے معنی میں ہے، یعنی لیلۃ القدر تنگی کی رات، کیونکہ قدر کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الطلاق 7 نمبر آیات میں تنگی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس کا رزق تنگ ہو یعنی فقیر ہو، وسمیت بذلك لأن الارض تضيق بها الملائکۃ النازلہ، اور لیلۃ القدر کو اس لیے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ اس رات بہت سارے فرشتے آتی ہے اور پورا زمین تنگ ہو جاتا ہے، فرشتوں کے آنے کی وجہ سے پورا زمین تنگ ہو جاتا ہے۔ فی تلک اللیل ونزول الملائکۃ کلہ خیر وبرکہ، اور فرشتوں کا نزول یہ خیر اور برکت ہے۔ ابو داود میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرْ مِنْ عَدَدِ الْحَسَى، اتنے زیادہ فرشتے اس رات آتی ہے کہ وہ جو زمین پہ پتھر ہے یا جو زمین میں مٹی ہے اس کے اندازے سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ تیسرا سبب ہے کہ لیلۃ القدر کا مطلب ہے تنگی والی رات، یعنی جس رات زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے۔ اور چوتھا سبب یہ ہے المراد بها التعظیم، کہ قدر کا مطلب ہے تعظیم یعنی احترام والی رات ہے۔ قال الزہری رحمہ اللہ سمیت لیلۃ القدر، امام زہری کہتا ہے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے لعظمتها وقدرها وشرفها، عظمت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، شرف کی وجہ سے۔ جیسے کہتے ہیں نا فلان بڑا قدر والا انسان ہے، یعنی مرتبے والا، شرف والا انسان ہے۔ اور پانچواں سبب یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ تقدیر سے ہے۔ یہ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سابقہ علم، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جو کچھ ہوا ہے یا جو ہو رہا ہے یا جو ہوں گے، سب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ عالم ما کان وعلم ما یکون وعلم ما سیکون، تو اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے ہر شے کے اوپر۔ تو لیلۃ القدر کا مطلب ہے تقدیر، کیونکہ سورۃ دخان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے قرآن مجید ایک مبارک رات میں نازل کیا کیونکہ ہم لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید انذار اور تبشیر دونوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے بشارت ہے اور کفار کے لیے ڈرانا ہے، انذار ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، لیلۃ القدر میں تقدیر کے فیصلے اور تقدیر میں چینجنگ ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھے کہ تقدیر کی کئی اقسام ہیں، اس میں سے ایک قسم تقدیر مبرم ہے، یعنی جس میں اللہ کوئی چینج نہیں کرتا۔ جیسے ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے پیدائش سے پہلے 4 باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ، شقی ہے یا سعید ہے یہ شخص، رزق اس کا کیا ہے اور کتنی عمر ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ لکھتا ہے سٹارٹ میں، تو وہ تقدیر مبرم ہے۔ مبرم کا مطلب ہے بالکل سٹرونگ تقدیر، مضبوط، جس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا تقدیر معلق ہے۔ تقدیر معلق یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی رزق لکھا ہے، آپ کے لیے ڈگری لکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مشروط کر دیا، معلق کر دیا کہ آپ یونیورسٹی جائیں گے تو ڈگری حاصل کریں گے، نہیں جائیں گے تو نہیں حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ تقدیر معلق ہے۔ اور تیسری نمبر تقدیر ثنوی ہے۔ تقدیر ثنوی لیلۃ القدر کے رات اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کی عمر میں اضافہ کرتا ہے یا کمی کرتا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو آج کل اکثر مثلا کسی کے پاس رشتے کے لیے کوئی آتے ہیں، کہتے ہیں اگر تقدیر میں لکھا ہے تو نہیں، تقدیر نے، وہ ایک شخص نے کہا تھا نا کہ لوگ ویسے کہتے ہیں کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، کبھی کبھی ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی تقدیر کی نفاذ میں رکاوٹ بنتے ہیں ہم خود، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی تقدیر کو اللہ تعالیٰ بدلے تو لیلۃ القدر کی تیاری کرے، کیونکہ لیلۃ القدر کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقدیر میں چینجنگ کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کے لیے 80 سال عمر لکھ کے ہے تو اللہ کے لیے ممکن ہے، اللہ اس پر قادر ہے کہ عمر میں اضافہ کرے۔ اور یہ تو حدیث میں ہے نا کہ من احب
ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثر فلیصل رحمه، جو صلہ رحمی قائم کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہ تقدیر میں چینجنگ ہو سکتا ہے، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، تو لیلۃ القدر کا مطلب ہے تقدیر والی رات، یعنی اس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقدیر میں چینجنگ کرتا ہے۔ تو یہ کئی اسباب ہے جس کی وجہ سے لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ ما ہوا فضل لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے؟ تو لیلۃ القدر کے بہت سارے فضائل ہے۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ ان اللہ تعالی انزل القرآن الکریم فی هذه اللیلہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم اس رات نازل کیا۔ تو یہ سب سے بڑی کیونکہ ایک رات کو یا اگر کسی مہینے کو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور شے کی وجہ سے حاصل ہے۔ رمضان کو کیوں فضیلت حاصل ہے؟ کیونکہ یہ قرآن والا مہینہ ہے۔ پھر لیلۃ القدر کو کیوں فضیلت حاصل ہے؟ کیونکہ یہ تو مکہ کو کیوں فضیلت حاصل ہے؟ کیونکہ مکہ میں محمد علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ مدینہ کو کیوں فضیلت حاصل ہے؟ تو کسی بھی مکان کو نا، کسی جگہ کو اگر فضیلت حاصل ہوتا ہے نا، ابھی دیکھیں افغانستان میں کابل کتنا مشہور ہے کیونکہ وہاں پر عبد الرحمن ابن سمورہ جیسے صحابہ کی قبر موجود ہے، تو اس وجہ سے کسی کنٹری کو یا کسی سٹی کو فضیلت حاصل ہوتے ہیں۔ پاکستان کو کیوں فضیلت حاصل ہے؟ کیونکہ وہاں پر مدارس قائم ہے، وہاں پر دین کی خدمت ہوئی ہے باقی ممالک کی بنسبت زیادہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ فصحیح المعتمد، حافظ ابن حجر فتح الباری جو بخاری کا شرح ہے اس میں لکھتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا ان القرآن الکریم انزل فی لیلۃ القدر جملۃ واحدہ من اللوح المحفوظ الی بیت العزہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر کی رات یعنی لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے بیت العزہ کی طرف نازل کیا۔ بیت العزہ یہ آخری آسمان میں ہے اور لوح محفوظ تو اوپر ہے نا اللہ کے پاس، تو لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو بیت العزہ میں نازل کر دیا، اور یہ اس رات لیلۃ القدر، اور پھر تھوڑا تھوڑا نازل کیا نا۔ مشرکین کہتے تھے کہ قرآن ایک بار کیوں نازل نہیں ہوتا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، ہم حوادث کے مطابق تھوڑا تھوڑا قرآن مجید اس لیے نازل کرتے کہ آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کا حفظ آسان ہو جائے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ ہی اللیلۃ التی بدأ نزول القرآن فیہا علی قلب سیدنا محمد، یہ وہ رات ہے جس میں محمد علیہ السلام کے دل کے اوپر قرآن کا نزول سٹارٹ ہوا ہے، کیونکہ پورا قرآن تو 23 ایئرز میں نازل ہوئے۔ تو یہ پہلی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت ان اللہ عز وجل عظم شأنہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لیلۃ القدر کی شان اور بڑائی بیان کی ہے، یعنی کسی چیز کی عظمت جب اللہ بیان کرتا ہے نا تو ما کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ عربی زبان میں نا، جو لوگ عربی کو سمجھتے ہیں نا، اس ٹائم مشرکین تھے وہ عربی کو سمجھتے تھے، انہوں نے جب یہ قرآن سن لیا نا وما ادراک ما یوم الدین، تو یہ بہت بڑی چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی استعمال کرتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ای ان درایت علوها ومنزلت خارج عن دائرۃ درایت الخلق، یعنی یہ لوگوں کے اذہان سے بہت دور ہے، آپ کے دائرے سے جو آپ کا جو فہم ہے اس سے بہت دور ہے کہ آپ اس کا حقیقی طور پر ادراک اللہ سبحانہ و تعالی۔ ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں ما كان في القرآن وما ادراک فقد اعلمه وما قال وما فانه لم يعلم، اللہ سبحانہ و تعالی جس چیز کے لیے ما ادراک استعمال کرتا ہے تو اس کے بارے میں پھر بتاتا بھی ہے کہ وما ادراک، لیکن ما یدری کا جب استعمال کرتا ہے تو پھر نہیں بتاتا، لوگوں کو بھی نہیں بتاتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تكون قریبا، قیامت کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وما یدریک، پریزنٹ استعمال کرتا ہے، اور جب ماضی استعمال کرتے ہیں وما ادراک پھر ساتھ بتاتا بھی ہے کہ کیا ہے۔ جی، اس کے بعد تیسری فضیلت ان العبادۃ والعمل الصالح فیہا من الصیام والقیام، آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں لیلۃ القدر، روزہ رکھنا یا قیام کرنا یا دعا کرنا یا قرآن مجید کی تلاوت کرنا، خیر من العمل فی الف شہر لیس فیہا لیلۃ القدر، تو یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر، قال ابن جریر الطبری، ابن جریر الطبری اپنی تفسیر میں لکھتا ہے کہ عمل فی لیلۃ القدر خیر من عمل الف شہر لیس فیہا لیلۃ القدر، کہ اس رات عمل کرنا
یہ 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر وفضیلۃ الزمان انما تکون بکثرت ما یقع فیہ من الفضائل، کسی زمانے کو اگر فضیلت حاصل ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ اس میں جو فضائل ہے، وفی تلک اللیلہ یقسم الخیر الکثیر، اس رات بہت سارا خیر تقسیم ہوتا ہے، الذی لا یوجد مثلہ فی الف شہر، وہ خیر 1000 مہینوں میں بھی نہیں پایا جاتا۔ اور ابو العالیہ یہ تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر لا تکون فیہ لیلۃ القدر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد ایک اور فضیلت، لیلۃ القدر لا یخرج الشیطان معها، شیطان اس رات نہیں نکلتا۔ ویسے رمضان میں تو شیطان بند ہوتا ہے، لیکن ہر شیطان بند نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تصفد مردۃ الشیاطین، جو بڑے بڑے شیطان ہیں وہ بند ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شیطان آزاد ہیں۔ رمضان میں یہ بات غلط ہے کہ شیاطین بند ہے، لیکن لیلۃ القدر کو کوئی بھی شیطان نہیں نکلتا۔ ابن ابی شیبہ میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس تطلع كل يوم بين قرني الشیطان الا صبيحة ليلة القدر، ہر صبح سورج نکلنے کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے، کیونکہ سورج نکلنے کے ٹائم اس لیے نماز ممنوع ہے، الا صبيحة ليلة القدر، مگر لیلۃ القدر کی صبح شیطان نہیں نکلتا۔ اور مسند احمد میں بھی عبادہ ابن صامت کی حدیث ہے کہ ولا يحل للشیطان ان يخرج معها يومئذ، شیطان کے لیے حلال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا شیطان کے اوپر کہ وہ لیلۃ القدر کی رات نکل آئے۔ وفی روایت ابن حبان عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخرج شیطانها حتی یخرج فجرها، پوری رات فجر تک شیطان نہیں نکلتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات میں سلامتی ہے۔ کیا مطلب ہے سلامتی ہے؟ شیطان سے محفوظ ہے، حتی صبح تک یہ شیطان سے محفوظ ہے۔ اس کے بعد ایک اور فضیلت لیلۃ القدر کے حوالے سے، ان الملائکۃ والروح تنزل فی هذه اللیلہ، فرشتے اور خصوصاً جبریل علیہ السلام اس رات نزول کرتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے بھی آتے ہیں اور جبریل بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور صحیح ابن خزیمہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ السابع او التاسع والعشرین، کہ لیلۃ القدر کی رات یہ 27ویں رات ہے یا 29ویں رات، یعنی 29 تاریخ رمضان کا یا 27 تاریخ۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَ أَكْثَرُ فِي الْأَرْضِ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى، اور اس رات فرشتوں کی تعداد کثرت سے ہوتی ہے۔ والملائکۃ تنزل بالرحمات والبرکات والسکینہ، اور فرشتے رحمت اور برکت اور سکینت کے ساتھ اترتی ہے۔ وقیل تتنزل بكل امر قضاه اللہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرشتے اس رات اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ اترتی ہے۔ ایک اور فضیلت کہ اہل ایمان کے اوپر امن اور سلامتی ہے، وہ نازل ہوتی ہے۔ امن اور سلامتی اہل ایمان کے اوپر اس رات نازل ہوتی ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، جیسے ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم کسی کے اوپر سلام کرتے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے پرامن ہیں۔ تو اہل ایمان جو اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اٹھتے ہیں تو ان کے اوپر سلامتی اترتی ہے، یعنی اللہ ان کو یہ خبر دینا چاہتے ہیں کہ آپ سالم ہے، یعنی مسلمان آپ کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے، کیونکہ کفار کے لیے امن نہیں ہے نا، اور سلامتی ان کے لیے۔ اہل ایمان کے لیے ایمان کا لفظ یہ خود سلامتی کا معنی دیتا ہے، کیونکہ مومن کون ہوتا ہے؟ جو سلامتی میں ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی سلامتی، آگ میں نہیں جائے گا، اور مسلمانوں کی طرف سے بھی سلامتی میں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، میں لوگوں سے قتال کروں گا جب تک وہ کلمہ نہ پڑھے۔ اور ایک اور فضیلت انہا لیلۃ مبارکہ، اللہ تعالیٰ نے مبارک رات کا نام دیا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر عبادت کرتا ہے ایمان اور احتساب کے حالت میں، یعنی اس کو اجر سمجھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو تمام صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور کبیرہ گناہ تو حج سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ وہ حج کے بارے میں جو حدیث ہے کہ ایک شخص حج یا عمرہ کے لیے جاتا ہے، رجع کیوم ولدته امہ، وہ واپس آئے گا اس حال میں گویا کہ وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، بالکل صاف۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبیرہ گناہ معاف ہوتی ہے، کبیرہ گناہ نیک عمل سے معاف نہیں ہوتا۔
بلکہ صغیرہ گناہ مراد ہے کہ لیلۃ القدر کو اگر آپ عبادت کرتے ہو احتساب کے ساتھ، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر بھی نہیں دیتا۔ بعض لوگ عادتی طور پر نماز ادا کرتے ہیں کہ میرا بھائی مسجد جاتا ہے میں بھی مسجد جاؤں، نہیں، آپ جو ایک ایک قدم رکھتے ہیں نا اس میں نیت کرو۔ وہ ایک طالب علم نے انما الاعمال بالنیات حدیث پڑھی تھی، پھر وہ کلاس نہیں آتا تھا، تو استاذ نے بازار میں ان سے پوچھا کہ کلاس کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک حدیث پر بھی عمل نہیں کیا، انما الاعمال بالنیات، ہر چیز میں نیت ہے۔ آپ بازار سے کوئی چیز لاتے ہیں نا اس میں بھی اچھی نیت کرو احتسابا۔ آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں، بلکہ لیلۃ القدر کے یہ درس جو آپ سن رہے ہیں نا اس میں بھی آپ اچھی نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے رہا ہے، آپ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کیونکہ رقیب ہے، اللہ نگرانی کر رہا ہے کہ آپ محنت کس کے لیے کر، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرے، اپنے آپ کو استعمال کرے۔ ایک اور فضیلت کہ جو پورے سال کے تقدیر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی اس رات میں مکمل کرتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم کا بھی یہی مطلب ہے۔ سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، امام احمد نے بھی اپنے مسند میں یہ حدیث روایت کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم شہر رمضان، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارکن، یہ مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم سیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا روزہ فرض کیا، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، جو بڑے بڑے شیطان ہیں وہ بند ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں وہ بھی آزاد ہے، اور من الجنۃ والناس، اور لوگوں کی شکل میں جو آج کل شیطان موجود ہے وہ بھی آزاد ہے، جو ٹی وی پر آ کر رمضان کے مہینے میں ٹی وی پر آ کر دین کی بدنامی کرتے، وہ شیطان بھی ایسا۔ وفیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کی خیر سے محروم ہو جائے تو وہ اصل میں محروم انسان ہے، اصل میں یہی بڑا محروم انسان ہے۔ جو اگر آپ سے کویشچن کیا جانے کہ سب سے بڑا محروم انسان کون ہے تو آپ کہو کہ جو لیلۃ القدر کے 9 بجے سو گیا ہے یا فیس بک استعمال کرتا ہے لیلۃ القدر کی رات، تو یہ اس رات میں وہ فیس بک استعمال کرتے ہیں، 3-4 گھنٹے وہ فضول میں واٹس اپ استعمال کر کے پھر سو جاتا ہے۔ وآخرج ابن ماجہ عن انس، ابن ماجہ نے انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ، رمضان کا مہینہ آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضرکم، یہ مہینہ حاضر ہو چکا ہے، وفیہ لیلۃ خیر، اس میں ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو اس کی خیر سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہوا، ولا یحرم خیر الا محروم، اور محروم انسان اس کی خیر سے محروم ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک شاعر بھی کہتے ہیں کہ تول العمر فی سہو وفی لہو وفی خمر، پوری زندگی آپ کی فضولیات میں گزر گئی، لہویات میں گزر گئی، شراب میں گزر گئی، فیا ضیعۃ ما انفقت فی الایام من عمری، کتنا آپ نے غلط یہ اپنی عمر استعمال کی، وما لی فی الذی ضیعت من عمری من عذر، اور میرا کوئی بھی عذر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو میں یہ ٹائم ضائع کرتا ہوں، فما اغفلنا عن واجبات الحمد والشکر اما قد خصنا اللہ بشہر ایما شہر، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رات کی خصوصیت نہیں دی ہے؟ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، بشہر انزل الرحمن فیہ اشرف الذکر، اس رات اللہ تعالیٰ نے اشرف الذکر نازل کیا ہے، وَهَلْ يُشْبِهُهُ شَهْرٌ وَفِيهِ لَيْلَةٌ، کیا لیلۃ القدر کی رات کی طرح کوئی بہترین مہینہ ہے جو اس کے مشابہ ہو؟ فَكَم مِّن خَبَرٍ صَحَّ بِمَا فِيهَا مِن خَيْرٍ، کتنے احادیث میں یہ وارد ہو چکا ہے کہ اس مہینے میں اس رات میں بہت خیر ہے، روینا عن ثقات انہا تطلب فی الوتر، صحیح حدیث میں ہے کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، فتوبہ لامرئ یطلبها فی هذه العشر، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ 10 راتوں میں طلب کرتا ہے، تلاش کرتا ہے لیلۃ القدر کی، ففیہا تنزل الاملاک بالانوار والبر، اس رات فرشتے نازل ہوتے، وقد قال سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ نے کہا کہ اس میں سلامتی ہے صبح تک، الا فادخرها انها من انفس الذخر، اس کو خزانہ بناؤ، اس کو سٹور کرو، یہ رات یہ سب سے بڑا خزانہ ہے آپ کے لیے، فکم من معتق فیہا من النار ولا یدری، کتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آگ سے آزاد کرتا ہے لیکن ان کو نہیں پتہ کہ اللہ نے مجھے آگ سے آزاد کر دیا ہے، لیکن دل کو تو اطمینان ہوتا ہے نا انسان کے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر اچھا گمان کرے۔
تو یہ پھر ابھی ہم آتے ہیں کہ لیلۃ القدر کس رات ہے، اور کیا یہ ایک خاص رات میں ہے یا 10 راتوں میں تلاش کرنا چاہیے؟ تو صحیح بخاری اور مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. ابھی ایک یہ حدیث ہے ہمارے پاس کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرے آخری 10 راتوں میں. ابھی اس میں کوئی نہیں، اب 10 راتوں جو آخری 10 راتیں ہیں نا، اس میں وتر راتیں، طاق راتیں کون سے ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29. یہ 5 راتیں ہیں ہمارے پاس جو وتر راتیں ہیں نا. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کا جو ارشاد ہے سورۃ البقرہ کی آیات فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس آیات کا بھی یہ مطلب ہے کہ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ کہ ایک تفسیر یہ ہے کہ لیلۃ القدر تلاش کرو. اس آیات کا کیا پس منظر ہے؟ پہ اسلام کے ابتدا میں یہ تھا کہ رمضان کی رات آپ اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگ کمزور ہیں، تو اس لیے رمضان کی رات آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، ابھی آپ جمع کرے رات کو. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے جو لیلۃ القدر تمہارے لیے لکھی ہے اس کو تلاش کرے. تو یہ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ، سورۃ بقرہ 187 نمبر آیات میں. ابھی لیلۃ القدر کا کیا تعلق ہے اس حوالے سے؟ ابھی ہم اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں کہ حل هذه الليلة خاصة بالأمة المحمدیہ، کیا یہ رات امت محمدی کے ساتھ خاص ہے یا پرانی امتوں موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی یہ رات تھی؟ اس حوالے سے بات کریں گے. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ ان هذه الليلة خاصة بالأمة المحمدیہ، یہ صرف امت محمدی کی خصوصیت ہے، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں قتادہ کا قول نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں انه بلغه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارا اعمار الناس قبله او ما شاء اللہ من ذلك. پیغمبر علیہ السلام کو لوگوں کی عمریں دکھائی گئی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے محمد علیہ السلام کو جنت دکھائی تھی نا اور جہنم دکھائی تھی، تو لوگوں کی عمریں دکھائی تھی کہ اس کی عمر اتنی ہے. فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ، تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ میری امت کی عمر تو بہت کم ہے، یہ تو 70 سال عمر ہے، 60 سال عمر ہے میری امت کی. اللہ یبلغ فی العمل مثل ما بلغ غیرهم فی طول العمر. موسیٰ علیہ السلام کی امت کی عمر بہت زیادہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی عمر بہت زیادہ ہے. تو امت محمدی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فآتاہ اللہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر دی، یہ رات اس لیے دی تاکہ کیونکہ آپ کی امت کی عمر کم ہے، تو پھر اس رات میں اگر وہ عمل کریں گے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو عمر کم ہے، جیسے عصر کا ٹائم تھوڑا ہے لیکن ثواب زیادہ ہے. والعصر، عصر کے اوپر اللہ نے قسم، عصر کا ٹائم کتنا تھوڑا ہے؟ سب سے زیادہ ٹائم کیا ہے؟ فجر سے ظہر تک ٹائم ہے، پھر ظہر سے عصر تک ہے، مغرب سے عشاء تک بھی زیادہ ٹائم ہے، لیکن سب سے بہترین ٹائم کون سا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کے ٹائم کا اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو دیکھتا ہے. تو اس امت کی کوالٹی ہے نا، تو اس لیے آپ لوگ بھی عبادت میں کوالٹی کا خیال رکھے، کوانٹٹی کا خیال نہ رکھے کہ کتنی میں نے 300 رکعت پڑھی ہے، میں نے 100 رکعت پڑھی، میں 20 رکعت تراویح پڑھتا ہوں. 20 رکعت پڑھے یا 8 پڑھے تو اللہ کے بندو 2 رکعت پڑھے لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. ایسے پڑھے نا کہ اللہ کو راضی کر دے. سجدہ میں گرو، آپ 40 منٹ سجدہ کرو تاکہ پتہ چلے، دماغ اپنی جگہ آ جائے آپ کی. تو 20 رکعت پڑھ کر باہر نکلتے ہیں، وہی وہ گدھا اندر ہوا تھا اور گدھا باہر نکل آئے، تو کیا فائدہ؟ آپ نماز انسان کو چینج کر دیتا ہے. نماز کی حالت میں بے ہوش ہو جاتے تھے، سلب کا آپریشن ہوتا تھا اس ٹائم، ان کے قدم کا آپریشن ہوتا تھا نماز کی حالت میں، کیونکہ ابھی ہم نشہ دیتے ہیں نا آپریشن کرنے سے پہلے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیفیت کو دیتے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. ہم نے پھر آپ کو خلیفہ بنائے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. ہاؤ ٹو اسٹڈی. یہ آج کل جو طالب علم صحیح طریقے سے علم نہیں حاصل کر سکتے ہیں نا، ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہاؤ ٹو اسٹڈی. ان کو بس یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ پڑھو، زیادہ کتابیں پڑھو. میں نے اتنی کتابیں پڑھی، اتنی بڑا مکتبہ ہے میرا. تو اس لیے اس امت کی عمر کم ہے، ہر فرد کی عمر کم ہے باقی امتوں کی بنسبت، لیکن لیلۃ القدر کی رات اللہ نے اس لیے دی ہے کہ آپ ایک رات میں اگر عمل کرتے ہیں تو بہت سارے سالوں کے ثواب ملتا ہے.
ابن المنذر نے اور ابن ابی حاتم نے اور بیہقی نے مجاہد کا قول نقل کیا. یہ مجاہد ابن جبر یہ وہ تابعی ہے جنہوں نے عبداللہ ابن عباس سے 30 دفعہ قرآن مجید کے تفسیر پڑھا تھا، 30 بار. مجاہد ابن جبر عبداللہ ابن عباس کا شاگرد ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رجلا من بنی اسرائیل لبس السلاح فی سبیل 1000 شہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جس نے 1000 مہینے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسلحہ پہنا تھا. فعجب المسلمون من ذلك. مسلمانوں نے بڑا تعجب کیا کہ 1000 مہینے انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. 1000 مہینے، تو یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے. ہمارے پاس اتنا ٹائم کدھر ہے کہ ہم عمل کریں؟ تو بنی اسرائیل تو پھر ہم سے بہتر ہوئے. تو پھر اللہ نے یہ آیات نازل کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات میں عمل کرو اور بنی اسرائیل کے ایک اس شخص کا ثواب پاؤ. وصرح بهذا الرأی، ہیثمی نے بھی اس رائے کی وضاحت کی. ابن حبیب مالکیہ علماء میں سے ہے. تو اسی طرح انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی وہب لامتی لیلۃ القدر، اللہ نے گفٹ کے طور پر میرے امت کو لیلۃ القدر دی ہے، لم یعطیها من کان قبلہم، اور پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر نہیں دی تھی. تو یہ سب احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر صرف اس امت کی خصوصیت ہے، پرانے امتوں کو اللہ نے نہیں دی تھی. لیکن بعض احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر پرانے امتوں میں بھی یہ رات تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی. علی کل حال اس میں ابھی ہم آتے ہیں ایک اور کویشچن کی طرف جو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ما ہی علامات لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہے، علامات کیا ہے؟ کیونکہ ہر چیز کا ایک علامہ ہوتا ہے نا. سبز پگڑی جو پہنتا ہے لوگ کہتے ہیں نا یہ پکا بریلوی ہے، اور جو رومال پہنتا ہے کہتے ہیں یہ وابی ہے، اور جو شخص ایک خاص قسم کی ٹوپی پہنتے ہیں کہتے ہیں یہ پختون ہے. ہر ایک شخص کی علامات ہوتی ہے، علامات کی وجہ سے وہ ممتاز ہو جاتا ہے باقیوں سے. جو شخص دیندار ہوتا ہے نا تو لوگ اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ بندہ واقعی دیندار ہے. تو اسی طرح لیلۃ القدر کی بھی کچھ علامات ہیں. فہناک علامات تکون فی اللیلۃ نفسها ومنها. سب سے پہلے علامت کیا ہے؟ نشانی. اپنے پاس یہ نوٹ کریں، کیونکہ نا نشانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی تھی، گزر گئی، بس میں محروم رہ گیا یا میں نے عمل کیا، تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے نا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا فلتفرحوا. اللہ تعالیٰ کی فضل سے انسان کو خوش ہونا چاہیے، یہ ہر خزانے سے، بینک بیلنس سے بہتر ہے آپ کے لیے. تو اس لیے علامات کا پہچان ضروری ہے کہ آپ اگر لیلۃ القدر کا ادراک کرتے ہیں، پاتے ہیں اور عبادت اس میں کرتا ہے کہ آپ خوش ہو جائے، تاکہ مسلمان بھی آپ کا عمل دیکھے. اللہ بھی عمل دیکھتا ہے، انسان جو عمل کرتا ہے، رسول بھی دیکھتا ہے اور مومن بھی دیکھتے ہیں. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. تو سب سے پہلے علامہ کیا ہے؟ أَن يَكُونَ الْجَوْ مُنَاسِبًا، موسم نارمل ہوتا ہے، وَالرِّيحُ سَاكِنَةٌ، اور ہوا نہ تیز ہوتی، ہوا بس ساکن ہوتی ہے، جو ہوا ہے نا وہ تیز نہیں چلتی. ابن خزیمہ نے اور مسند البزار میں یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر لیلۃ سمحۃ تلقى، لیلۃ القدر کی رات بہت سافٹ ہے، نرم ہے، نرم. لا حارۃ ولا باردہ، نہ زیادہ گرم ہے اور نہ ٹھنڈی ہے. تصبح الشمس صبیحتها ضعیفۃ حمراء، لیلۃ القدر کی رات جب گزر جاتی ہے تو صبح کے ٹائم سورج کمزور ہوتی ہے، تیز نہیں نکل آتی اور سرخ کلر کی آتی ہے. اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے جو شیخ البانی اس کو صحیح قرار دی ہے. تو یہ ایک علامت ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی کنت اریت لیلۃ القدر، اللہ نے مجھے لیلۃ القدر بتائی تھی، دکھائی تھی کہ اس رات ہے. ثم نسیتها، پھر میں بھول گیا، کیونکہ وہ دو صحابہ ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے تھے تو میں بھول گیا. یہ جھگڑے نہیں کرنا چاہیے، جھگڑوں کی وجہ سے نا انسان بہت خیر سے محروم ہوتا ہے. وہی فی العشر الاواخر من لیلتها، لیکن آخری 10 راتوں میں تلاش کرے. وہی لیلۃ طلقۃ بلجۃ لا حارۃ ولا باردہ، یہ ایک رات ہے جو بہت نارمل ہے، معتدل ہے، نرم ہے، نہ زیادہ گرم ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہے. ومع هذا السکون قد ينزل المطر فيها، اور میں بھی اس میں بارش بھی نازل ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس رات میں بارش بھی ہو. بخاری اور مسلم میں ابو سعید الخدری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور کہا کہ
انی رأیت لیلۃ القدر ثم انسیتها، مجھے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر دکھائی تھی پھر میں بھول گیا. فالتمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر، طاق راتوں میں تلاش کرے. وانی رأیت انی اسجد فی ماء وتین، کیونکہ لیلۃ القدر کی رات میں نے سجدہ کیا تھا پانی اور کیچڑ میں، یعنی بارش تھی نا، نبی علیہ السلام جو رات کو نکلے نا تو اس رات بارش تھی. ابو سعید خدری کہتا ہے مطرنا لیلۃ 21 تاریخ کو رمضان، وصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظرت وقد انصرف من صلاة ووجهه مبتل طینا، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام صبح کی نماز سے نکلے اور ان کے چہرے مبارک پر بھی بارش کے قطرے نظر آتے ہیں. تو یہ دوسری نشانی کی طرف ابھی ہم آتے ہیں. اطمینان، سکینت، وقار فرشتوں کی وجہ سے نا، کیونکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تو دل کو ایک سکون اور اطمینان حاصل ہوتے ہیں. فیحس الانسان بطمانینۃ القلب، انسان ایک اطمینان دلی سکون محسوس کرتا ہے. ویجد من انشراح الصدر، 21 رات، اس حدیث میں 21 رات ہے. ابھی ہم آگے بات کریں گے کہ کیا یہ 21 میں ہے یا 27 میں ہے، اس حوالے سے میں آگے بات کروں گا. لیکن بہرحال ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی اس میں 27ویں رات ہے. بعض صحابہ قسم اٹھاتے تھے کہ اللہ کی قسم 27ویں رات میں ہے، اور اس میں ہے کہ 21 رات. لیکن بہرحال یہ کسی خاص رات میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے 23 میں آ جائے، 25 میں آ جائے، تو اس کو ایک خاص رات کے ساتھ مخصوص کرنا بھی نہیں چاہیے. وَيَجِدُ مِنْ انشراح الصدر، انسان کا سینہ بڑا صدر کا انشراح ہوتا ہے، عبادت میں لذت محسوس کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب محسوس کرتے ہیں، انس محسوس کرتا ہے. اور کچھ اور بھی علامات ہیں جو میں نے بتا دیا کہ سورج جو نکلتا ہے وہ بڑا صاف ہوتا ہے. ابھی ہم آتے ہیں ایک اور سوال کی طرف کہ اس رات کون سے اعمال مستحب ہے، کیا کیا اعمال کرنے چاہیے. ما الذی یستحب فعلہ لمن ادرک لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کو پائے یا ان طاق راتوں میں کیا کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ یہی لیلۃ القدر ہے، لیکن آپ یہ 5 راتوں میں عبادت کریں. یہ تو یقین ہے نا کہ 5 راتوں میں کسی رات میں لیلۃ القدر آپ نے پائی ہے، عمل کیا ہے. آپ کا عمل تو اللہ ضائع نہیں کرتا نا، آپ تو اپنا جہاد کرے. هذه الليلة المباركة من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. اس حدیث میں ہے کہ اسے محروم ہی اس کے خیر سے محروم ہوگا. محروم انسان، حقیقی محروم وہ ہے جو اس رات کے خیر سے محروم ہو جائے گا. اس لیے ینبغی للمسلم الحریص علی طاعت اللہ، جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی تابعداری کا حریص ہے نا، وہ اس رات کو جاگے ایمان کے ساتھ. وَأَن يَجْتَهِدَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، آخری راتوں میں وہ بڑا محنت کرے. نبی علیہ السلام کی تابعداری بھی اس میں ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے کان رسول اللہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں میں اتنی محنت کرتے تھے کسی اور رات میں وہ نہیں کرتے. تو اس میں ہم پیغمبر علیہ السلام کی بھی تابعداری کرتے کہ ہم اگر تلاش کریں تو نبی علیہ السلام کی بھی تابعداری ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی تابعداری ہی اصل ہے. وہ لیلۃ القدر سے بھی بہتر ہے پیغمبر کی تابعداری کر، کیونکہ وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، وہ ہمارے لیے قائد ہے. تو قائد کے ساتھ محبت یہ لیلۃ القدر سے بہتر ہے، کیونکہ قائد کا کیا مطلب ہے؟ گھسیٹنے والا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو جنت کی طرف گھسیٹ لینا کہ آؤ یہ میرے امتی ہے، تو کیا لیلۃ القدر تو ایک عبادت والی رات ہے نا، لیکن اصل مقصد تو اللہ اور رسول کو راضی کرنا ہے نا. جیسے اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں سورۃ توبہ میں کہ وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو راضی کر دیں، لیکن واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر آپ مومن ہیں تو آپ اللہ اور رسول کو راضی کریں. اصل بات یہ ہے، بعض لوگ رسول اللہ کی تابعداری نہیں کرتے اور لوگوں کو خدا بنائے، اپنے علماء کو خدا کا درجہ دیا ہے، اور وہ پھر لیلۃ القدر کی تلاش میں رہتے ہیں، تو وہ نہ اللہ کو راضی کر چکے نا. بس لیلۃ القدر کیا کریں گے آپ؟ تو اس لیے اصل مقصود ہمارا یہ ہے کہ اللہ کو، اگر وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کا بوسہ لیا نا، اور انہوں نے کیا کہا تھا، لولا انی رأیت رسول یقبلک ما قبلتک، میں نے پیغمبر کو دیکھا ہے کہ آپ کا بوسہ لیتا ہے، ورنہ آپ تو ایک پتھر ہے جو نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں. تو ہم اصل میں رسول اللہ علیہ السلام کی تابعداری کریں گے. ولذلک یسن فیہا هذه الاعمال. ابھی ان راتوں میں کچھ اعمال جو جن میں سے سب سے پہلا اعتکاف ہے. اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ انسان جب اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے تو ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک خاص عبادت کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں. تو نبی علیہ السلام کا بھی یہ طریقہ تھا کہ وہ
رمضان کے آخری 10 راتوں میں یا 10 دنوں میں وہ اعتکاف کے لیے بیٹھتے تھے۔ اعتکاف کا کیا مطلب ہے؟ کہ اعتکاف کا مطلب ہے کہ ایک جگہ بیٹھ جانا، عکافہ سے ہے نا، یعکفون علی اصنام لہم، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم وہاں پر بیٹھے ہیں، اپنے بت کے پاس بیٹھے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے انہا قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، نبی علیہ السلام وفات تک رمضان کے آخری 10 راتوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھتے تھے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی ازواج بھی بیٹھا کرتی تھی۔ کما جاء عند البخاری من حدیث، اور بعض روایت میں تو یہ ہے کہ آخری سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن اعتکاف کے لیے بیٹھے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، یہ بخاری میں حدیث ہے کہ 10 دن اعتکاف کے لیے بیٹھتے تھے، لیکن فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20، آخری سال جس میں ان کے روح قبض ہوئے ہیں تو یہ پہلا عمل ہے کہ آپ اعتکاف کریں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ لیلۃ القدر طاق راتوں میں قیام کی کوشش کرے۔ یہ چوڑ ہے کہ 8 رکعت تراویح ہے، اور 8 سے شیخ البانی کا اپنا موقف ہے کہ 8 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 8 رکعت بھی ثابت ہے، اور 20 رکعت پر بھی ائمہ اربعہ کا عمل ہے۔ میں تو کہتا 36 رکعت امام مالک کا مذہب ہے، تو پڑھے آپ۔ امام مزی 300 رکعت پڑھتے تھے۔ فقد اخرج البخاری ومسلم من حدیث ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، اور یہ امت کس طرف جا رہی ہے؟ تراویح 8 اور 20 کی وجہ سے لوگوں کے قتل ہوئے ہیں بعض جگہوں میں، اتنی جہالت ہے ان لوگوں میں 8 اور 20 کی وجہ سے۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے کہ ہم نے 20 اور 8 پر جھگڑا کیا تھا؟ جس ٹائم فلسطین کے لوگ ذبح ہو رہے تھے آپ 20 اور 8 کی جھگڑا کر رہے تھے، یعنی کوئی شرم نہیں پڑ رہا، کیونکہ اصل امت نہیں رہا ہے نا، امت حقیقی امت تو ختم ہے نا، حقیقی امت تو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ قیام کرنا، کیونکہ ایک حدیث میں ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو لیلۃ القدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے گا، یقین کی وجہ سے نا، صرف عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو بڑا مرتبہ نہیں دیتا۔ جو لوگ امام بن چکے ہیں نا، مدرسوں سے بہت سارے لوگ فارغ ہوتے ہیں، لیکن مدرسوں سے بہت سارے لوگ، بعض علماء کو اللہ تعالیٰ ایک درجہ دیتے ہیں، اللہ ان کو استعمال کرتے ہیں، اور بعض کو نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جن کا یقین زیادہ ہے ان کو اللہ استعمال کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، جنہوں نے صبر کیا تھا، مدرسہ پڑھا تھا یا عمل کیا تھا، اور ساتھ ساتھ یقین بھی کیا تھا کہ اللہ میں جو کر رہا ہوں یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو میں درس سن رہا ہوں، جو میں درس دے رہا ہوں، یہ صرف اللہ کے لیے دے رہا ہوں، ورنہ اس میں مجھے کیا مل رہا ہے۔ تو یہ یقین کے ساتھ من قام لیلۃ القدر ایمانا، ایمان کا مطلب ہے یقین، واحتسابا اس کو اجر سمجھتا ہے۔ ابن رجب اپنی کتاب لطائف المعارف میں کہتا ہے وقیام لیلۃ القدر انما هو احیاؤها بالتہجد فیها والصلاۃ، کہ لیلۃ القدر کو آپ کیسے جاگیں گے، کیسے زندہ کریں گے؟ تہجد پڑھے، نماز پڑھے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ میں نے 8 رکعت تراویح پڑھی بس۔ اور تیسرا عمل جو لیلۃ القدر میں کرنے کا ہے وہ ہے دعا کرنا۔ ابن رجب اپنی کتاب لطائف المعارف میں لکھتے ہیں کہ مسند احمد میں عائشہ کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ ارأیت ان وافقت لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ آپ عفو ہے، عفو پسند کرتے ہیں، عفو کرے۔ ایک ہوتے ہیں مغفرت، مغفرت کا مطلب ہے ڈانپنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے داخل ہوئے تھے نا، علی رأسها مغفر، ان کے سر کے اوپر مغفر تھا۔ مغفر کا مطلب ہے نا ایک ٹوپی جس نے سر ڈانپا تھا۔ تو کبھی نا انسان گناہ کرتا ہے، اللہ پردہ نہیں اٹھاتا، ورنہ اگر اللہ پردہ اٹھائے تو پھر ہمیں کوئی سلام نہیں کرے گا۔ واللہ لو علموا قبیح سریرتی لابى السلام علی من یلقانی، اگر لوگوں کو مجھ پتہ چلے میں خفیہ کتنے گناہ کرتا ہوں تو انکار کریں گے، سلام نہیں کریں گے ہمارے اوپر۔ تو اس لیے جو ہم یہ دعا کرتے ہیں نا، ایک مغفرت ہے، مغفرت کا مطلب ہے ڈانپنا۔ اچھا کبھی اللہ تعالیٰ گناہ ڈانپتا ہے لیکن مٹاتا نہیں ہے، لیکن عفو کا مطلب ہے کہ اللہ مٹاؤ، بالکل ختم کر دو اس کو۔ عفو کا مطلب یہ ہے نا جیسے استاذ بورڈ کے اوپر کچھ لکھتا ہے نا اور پھر اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ اس کو صاف کرو، یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو، اللہ تعالیٰ آپ اس کو مٹا دو، ڈانپنا نہیں ہے آپ نے، کیونکہ ڈانپیں گے تو پھر بھی پردہ اٹھ سکتا ہے،
اور بعض لوگوں کا اللہ پردہ اٹھاتا ہے، جو بڑے مجرم ہو جاتے ہیں نا، پھر اللہ اس کا پردہ اٹھا. اور اس زمانے میں پردہ اٹھنا بہت آسان ہے، ویڈیو آتا ہے کسی کا کیا آتا ہے، پھر ذہنی بیمار ہو جاتے، کیونکہ وہ اللہ سے کم ڈرتے لوگوں سے زیادہ ڈرتے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ اذ یبیتون ما لا، رات کو ایسے عمل کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، صرف لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. تو پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ مٹاؤ اس کو. اس لیے یہ دعا بہت اہم ہے، یہ صرف لیلۃ القدر میں نہیں ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف، اللہ غافر بھی ہے، اس لیے اللہ نے کسان کو بھی غافر کہا ہے نا، کافر کہا ہے. کفر کا مطلب بھی ڈانپنا ہے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، اللہم اعوذ برضاک من سخطک وعفوک من عقوبتک، یہ بھی دعا ثابت ہے. اور یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں، ایک عالم رحمہ اللہ، لو لم يكن العفو احب الاشیاء الیہ لم یبتل بالذنب اکرم الناس علیہ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عفو بہت پسند ہے کہ انسان اللہ سے عفو طلب کرے. اگر اللہ کو عفو اور بخشش پسند نہ ہوتا تو سب سے عزت والا شخص گناہ میں مبتلا نہ کرتا. آدم علیہ السلام سب سے عزت والا ہے نا، تو اللہ نے ان کو گناہ میں مبتلا کر دیا، کیونکہ اللہ کو پسند ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں تو بہت خطا کار ہوں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سب سے عظیم شخص آدم علیہ السلام ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ نے بنو آدم کو عزت دی ہے، تو کیا آدم کو عزت نہیں دی ہوگی؟ تو یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کو عفو بہت پسند ہے، اگر عفو اللہ کو پسند نہ ہوتا تو سب سے عزت والا شخص آدم کو گناہ میں مبتلا نہ کرتا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. وصدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے. ترمذی میں حدیث ہے کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، رمضان کی ہر رات میں اللہ بعض لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، ہر رات. اللہم انک عفو تحب سفیان ثوری کہتے ہیں الدعاء فی تلک احب الی من الصلاۃ، لیلۃ القدر کے رات دعا کرنا مجھے نماز سے بھی زیادہ پسند ہے. لیلۃ القدر میں دعائی کرنی چاہیے. سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ. اس کے بعد 4 نمبر عمل جو ہمیں کرنا چاہیے، ایقاظ الاہل للصلاۃ، لوگوں کو نماز کے لیے اٹھانا. وتتأکد فی الوتر التي یرجى فیها لیلۃ القدر، وتر طاق راتوں میں لوگوں کو جگانا، خود بھی جاگے لوگوں کو بھی جگائے. پانی لے لے اور اس کو پھینک کے کسی کے چہرے کے اوپر تھوڑا سا کہ اٹھو آپ. کان النبی صلی اللہ علیہ اذا دخل العشر شد مئزرہ، عائشہ کی حدیث ہے، ہمارے امی کے، بخاری اور مسلم. یہ ہمارے امی ہے، اس لیے کہا نا کہ یہ ہمارے امی ہے نا، کہ یہ جو متعہ کے اولاد ہے نا روافظ، ان کے امی نہیں ہے یہ عائشہ ہمارے امی ہے. اور پھر یہ کیا بات کریں گے، خنزیر جیسے شکل ہوتا ہے اور عائشہ کو گالی دیتے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر عشر شد مئزرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری 10 راتوں میں بہت محنت کرتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، پورے رات جاگتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے بیویوں کو جگاتے تھے. طبرانی میں علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کو، اپنے اہل کو جگاتے تھے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ يُطِيقُ الصَّلَاةَ، ہر بڑے اور چھوٹے جو نماز کی طاقت رکھتے ہیں ان کو بھی جگاتے تھے. سفیان ثوری کہتے ہیں احب الی اذا دخل العشر الاواخر ان يتهجد باللیل، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آخری راتوں میں تہجد کرنا چاہیے. وَيَجْتَهِدُ فِيهَا، محنت اجتہاد. وَيُنْهِزُ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ إِلَى الصَّلَاةِ إِنْ أَتَاهُ ذَلِكَ، اپنے بچوں کو بھی جگانا چاہیے جو نماز پڑھ سکتے. وقد صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں حدیث ہے، انه كان يطرق فاطمہ وعليا ليلا فيقول لهما الا تقومان فتصليان، فاطمہ اور علی کو جگاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نماز کے لیے نہیں اٹھتے. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ تقدیر میں اللہ نے نہیں لکھا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بہت جھگڑا مار ہے، بہت جھگڑے کرتا ہے، بحث کرتا ہے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا تو میں لیلۃ القدر کو اٹھاؤں. تو فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما نے بھی کہا تھا کہ اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا کہ ہم اٹھیں گے تو ہم تہجد کے لیے اٹھیں گے. عائشہ کو بھی جگایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابو داود، نسائی، ابن ماجہ میں ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ اس شخص کے اوپر رحم کرے. اور اللہ اپنی رحمت ہر انسان کے لیے نہیں لکھتا. رحم کا کیا مطلب ہے؟ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو
مؤثر بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت کا کام لیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتے ہیں آپ کے لیے جب اللہ رحمت کرتے ہیں۔ رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ اس شخص کے اوپر رحم کرے جو رات کو اٹھتا ہے نماز کے لیے۔ وایقظ امرأته فصلت، اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے۔ فإن ابت نضج في وجهها الماء، اگر وہ نہیں اٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے تو آپ پانی اس کے اوپر ڈالو۔ ورحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلی، اللہ اس بیوی پر بھی رحم کرے جو رات کو اٹھتی ہے، پہ اپنے خاون کو بھی جگاتی ہے۔ فإن ابا، اگر خاون کہتا ہے کہ میری نیند نہیں پوری ہوئی ہے تو پھر بھی ان کو پانی لے لے اور ان کے چہرے کے اوپر ڈال دے۔ اذا قام وصلى رکعتین کتب من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، صحیح ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، جب خاون اور بیوی دونوں اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس لکھتے ہیں کہ یہ ذاکرین ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور ان کے اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ صرف آپ یاد نہیں کرتے ہیں، دونوں مل کر یاد کرتے ہیں۔ موطا میں حدیث ہے ان عمر بن الخطاب کان یصلی من اللیل ما شاء اللہ، عمر بن خطاب رات کو نماز پڑھتے تھے جتنی اللہ نے ان کے لیے لکھی ہے۔ حتی اذا کان نصف اللیل ایقظ اہلہ للصلاۃ، اور جب آدھی رات اپنی بیوی کو بھی جگاتے تھے، یقول لهم الصلاۃ الصلاۃ، اور یہ آیات پڑھا کرتے تھے، وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے دو اور واصطبر علیہا، زیادہ صبر کرو۔ ایک ہوتے ہے اصبر علیہ کہ اصطبر علیہا، زیادت المبنى تدل علی زیادت المعنی قاعدہ ہے۔ جی، تو انشاءاللہ باقی بھی کچھ اعمال ہے کرنے کے، وہ بھی لیلۃ القدر کو کرنے چاہیے۔ تو یہ مہم اعمال تھے جس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ ابھی یہ کون سی رات ہے، تو اس حوالے سے تو ہم نے کہا کہ کچھ احادیث میں 27ویں رات ہے اور کچھ احادیث میں یہ 21ویں، لیکن یہ طاق میں ہے، کوئی خاص مخصوص رات نہیں ہے، لیکن 27ویں رات میں زیادہ امکانات ہے۔ اور اس میں جو لوگ بدعات کا شکار ہے، وہ رات کو اجتماع کرنا اور تلاوت کے لیے بیٹھنا، یہ چیزیں ثابت نہیں ہے۔ جو رسول اللہ علیہ السلام سے ثابت امور ہے تو اس پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اور باقی لوگوں کا مجموعہ بنانا، مسجد میں بیٹھنا اور لاؤڈ سپیکر میں ذکر کرنا اور اونچی آواز سے، تو یہ بدعات سے بچنا چاہیے، کیونکہ بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔ تو بدعت ہر وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ليلۃ القدر کی رات چھپائی بھی ہے کسی خاص اس وجہ سے، تاکہ لوگ زیادہ عبادت کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین، اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں اگر کسی کا سوال ہے تو وہ لے لیتے ہیں۔ جی، یہ ان کا سوال ہے کہ عورت کا گھر میں اعتکاف ہوتا ہے یا نہیں۔ راجح یہی لگتا ہے کہ گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف مسجد میں ہے۔ حنفی مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ خواتین گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ بہرحال اس مسئلے میں اختلاف ہے، احناف علماء اس کی اجازت دیتے ہیں اور باقی نہیں دیتے۔ جی، نفل نماز کے علاوہ قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جی، ان راتوں میں صدقہ بھی کر سکتے، کوئی بھی نیک عمل کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تہجد پڑھے اور عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی۔ جی، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر، دعا، یہ سب اعمال ہے۔ جو مساجد میں آج کل اعتکاف ہے وہاں خو درس کیے جاتے، تو معتکف کا ثواب کیا کم ہوگا؟ میرے خیال میں ان راتوں میں اور ان دنوں میں دروس سننے کی جگہ زیادہ ٹائم ذکر اور انفرادی عبادت کو دینا چاہیے۔ یہ دعا زیادہ پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفون تحب العفو فاعف، اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو مٹھائے، ختم کر دے بالکل، تاکہ لوگوں کے نظروں میں بھی نہ آئے، اور بالکل مٹھا دے، قیامت کے روز بھی میں نہ دیکھ سکوں۔ یہ جو دعا ہے اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی۔ تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی عشاء کے ٹائم سویا بھی نہیں تو وہ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔
میں نے یہ کہا کہ جو چھوٹے شیطان ہیں نا ان کو نہیں بند کیا جاتا، بڑے شیطانوں کو بند کیا جاتا، کیونکہ حدیث میں مردۃ الشیاطین کے الفاظ ہے کہ رمضان میں بڑے شیطان بند ہوتے جو زیادہ نقصان دہ شیطان ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے شیطان آزاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرتے ليلۃ القدر۔ سب سے بہتر عمل عبادت ہے، لمبے سجدے لگائے، سجدہ میں دعائیں کرے، کیونکہ سجدہ میں نا انسان کو ایک اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جو بھی دعا اللہم انک عفون، یہ دعا مثلا آپ 100 مرتبہ سجدے میں کریں دعا، تو سجدے میں انسان کو ایک سکون بھی ملتا ہے۔ اور اکثر جو ہمیں بے چینی ہوتی ہے نا نماز پڑھنے میں، وہ بھی تب حل ہوتے ہیں، بے چینی ہے، بے چینی کم ہو سکتی ہے جب آپ لمبے سجدہ کریں۔ آپ 10 منٹ کا ایک سجدہ کریں نا، پھر آپ قرآن کی تلاوت میں بھی بور نہیں ہوں گے، دعا کرنے میں بھی بور نہیں ہوں گے۔ یہ میرا خود اپنا تجربہ ہے، جب بھی میں بے چین ہوتا ہوں تو 10 منٹ 20 منٹ کا سجدہ کرتا ہوں۔ اعتکاف کی کم سے کم مدت ایک رات ہے، ایک رات کی بھی اعتکاف ہو سکتے، اس میں عمر بن خطاب کی حدیث ہے، انہوں نے ایک رات کی اعتکاف کی نیت کی تھی۔ 21 روزے سے شروع ہو یا 21 تراویح سے؟ ظاہر ہے تراویح سے شروع ہو نا۔ جی، اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کی بات سمجھ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی زبان سمجھ آتے ہے، تو آپ، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ دعا پڑھے عربی میں، اور سجدہ میں اردو میں دعا نہیں کر سکتے، اور سجدے کے علاوہ آپ دعا کر سکتے ہیں، جو مرضی ہے سجدے میں دعا کر سکتے ہیں، لیکن عربی میں ہونی چاہیے۔ جی، اگر کسی کو شب قدر کا علم نہ ہو لیکن وہ رمضان میں نیک اعمال کرتے تو اس کو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ۔ سجدہ میں قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، جو حدیث ہے نا، اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دعا نہیں پڑھ سکتے، قرآنی دعائیں پڑھ سکتے، ویسے قرآن سجدے میں نہیں پڑھ سکتے۔ جی، جو خواتین نماز نہیں پڑھ سکتی وہ کیا عمل کرے؟ جی، وہ دعا تو کر سکتی ہے، وہ دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ دل سے تو ذکر کرے نا، ایک زبان کا ذکر ہوتا ہے ایک دل سے۔ جب ہم سوتے ہیں نا، سونے سے پہلے انسان سوچتا رہتا ہے نا، 60,000 انسان کو افکار اور سوچے آتے ہیں نا 24 گھنٹوں میں، تو یہ ہمارا دل سوچتے ہیں، تو اللہ کے بارے میں سوچا کرے، اچھا گمان رکھے، تو یہ عمل کوئی بھی کر سکتے ہیں، اگر کوئی بیماری کے حالات میں ہے تب بھی دل دل سے اللہ کو یاد کرنا۔ بیماری سے شفا کے لیے کوئی دعا، اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کو راضی کرے نا، بہت سارے بیماریاں اور چیزیں حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حیض کے حالت میں فون سے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، کوشش کریں نہ پڑھے۔ نہیں نہیں، عربی زبان میں دعائی کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائی وارد ہے وہ عربی میں ہے، اس میں ایک جوامع الکلم بھی ہے اور اختصار بھی ہے اور جامع دعائیں ہے، اس لیے اگر عربی نہیں آتی تو پھر آپ کسی بھی۔ عدت کے دنوں میں قرآن پڑھ سکتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ هل يجوز الخروج في لصلاة الجمعہ، جمعے کی نماز کے لیے اعتکاف کے حالت میں نکل سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اعتکاف اس مسجد میں کرے جس میں جمعے کی نماز ہوتی ہے، تو پھر کیوں نکلے؟ لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، حدیث ہے، جامع مسجد میں اعتکاف کرے، اس مسجد میں کیوں اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں؟ جمعے کی نماز کے لیے نکلنا پڑے۔
جی جی، اگر کوئی ٹیچر ہو نا تو حیض کے حالات میں وہ اسٹوڈنٹس کو قرآن پڑھا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں آن لائن، کیونکہ یہ ایک ضرورت ہے۔ جی، اگر مسجد میں پردہ ہے تو اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے، اور کوئی قوانین نہیں۔ یہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ امید ہے ہمارے اس درس کی وجہ سے آپ سب لوگوں کو فائدہ ہوا ہو، اور ہم نے یہ درس اس لیے دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے کہ ہم ایک رات کی تلاش میں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ بات کی ہے، اور جو بھی علم ہم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے دے، کیونکہ صرف معلومات حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کے دین پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔